عمران خان صاحب نے 3 خطوط لکھے، 2 آرمی چیف کے نام اور 1 چیف جسٹس پاکستان کے نام۔ ایک خط کا جواب آیا ہے، اس پر ساری بات کریں گے۔ آج چیف جسٹس پاکستان جسٹس ضیاء افریدی نے صحافیوں کو کیا بتایا، ان تمام چیزوں پر بات کریں گے۔ لیکن ایک بات بہت کلیئر ہے، آج چیف جسٹس پاکستان صحافیوں سے ملتے ہیں تو مرکزی نقطہ عمران خان تھا۔ آج پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا، قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا، تو اجلاس میں نعرے عمران خان کے قیدی نمبر 804 کے گونجتے رہے۔ پورے ملک کی سیاست کا مرکز و محور عمران خان ہے، ہر طرف عمران خان ہے۔ کسی چوک چوراہے پہ کھڑے ریڈی والے سے بات کریں یا چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ ملاقات کریں، ہر جگہ ایک ہی شخص ڈسکس ہوتا ہے اور جس کا نام ہے عمران خان، اور وجہ ہے اس کی بہادری، اس کی جرأت، اس کی مزاحمت، اس کا صبر اور ملک سے اخلاص، ملک سے وفا، پاکستانیوں کا مفاد، پاکستانیوں کی عزت غیرت کے لیے اقدامات اور اس کے لیے سزائیں بھگتنا، یہ سارا کچھ۔ تو عمران خان ہی پاکستان کا، پوری پاکستان کی سیاست کا مرکزی کردار۔ پاکستان میں اس وقت ایک ہی چیز ڈسکس ہوتی ہے اور اس کا نام ہے عمران خان۔ آج جو پہلے میں آپ کو اپنی رائے دے دیتا ہوں کہ آج جو چیف جسٹس پاکستان نے ملاقات کی صحافیوں سے، یہ ہنگامی طور پر انہوں نے صحافیوں کو طلب کیا، بلایا، اور ایک طرح کی ایک پریس کانفرنس تھی، بس کیمرے نہیں تھے لیکن تھی یہ پریس کانفرنس ہی۔ یہ پریس کانفرنس چیف جسٹس پاکستان کو کیمروں کے بغیر کیوں کرنی پڑی؟ کیونکہ آج پاکستان کی عدالتی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ IMF کے وفد نے جا کے اور چیف جسٹس پاکستان سے ملاقات کی ہے، ان سے پوچھا ہے کہ پاکستان کی عدلیہ کے اندر حالات اور صورتحال کیا ہے، اور لیکن ایک تو اس کے اندر سے خبر یہ نکلی نا کہ چیف جسٹس پاکستان ضیاء افریدی نے، جسٹس ضیاء خان نے جو ہے وہ ڈیفینڈ کیا 26 آئینی ترمیم کو، جس کے وہ بینیفیشری ہیں۔ انہوں نے موجودہ حکومت کو، موجودہ نظام کو، اداروں کو، سب کو ڈیفینڈ کیا، اور انہوں نے بڑی زبردست اور اچھی باتیں کی، پازیٹیو باتیں کی انہوں نے IMF والوں کے سامنے، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کی عدلیہ تو شاندار کام کر رہی ہے، کیا کہنے، کیا بات ہے۔ اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے آ کے تو بالکل عدلیہ کو کہاں سے کہاں لے گئے، کیا کمال کر دیا۔ انہوں نے بہت ڈیفینڈ کیا نون لیگ کو، شریف خاندان کو اور زرداری کو۔ ایک کام تو یہ کیا ہے جسٹس ضیاء خان نے، جن کو امت اللہ جان صاحب کہتے ہیں کہ ایک وہ جنرل ضیاء تھا جس نے سرنڈر کیا تھا، اور ایک یہ جسٹس ضیاء ہے جس نے سکوت عدلیہ کروایا ہے۔ وہ سکوت ڈھاکہ کروانے والا تھا، یہ سکوت عدلیہ کروانے والا ہے، اور اس نے عدلیہ کی تاریخ کا سب سے بڑا سرنڈر کیا ہے۔ تو انہوں نے کیونکہ IMF کے سامنے، تو انہیں اب یہ تھا کہ پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہوں گی میڈیا پہ، تو انہوں نے صحافیوں کو بلایا اور صحافیوں کے سامنے آ کر اور انہوں نے بتایا کہ اندر کیا بات ہوئی، اور انہوں نے اس کی شدت کو، جو کچھ آج ہوا ہے اس کی شدت کو کم کرنے کی کوشش کی ہے، اور بتانے کی کوشش کی ہے کہ نہیں کوئی ایسی بات نہیں تھی، سب اوکے ہے، سب اچھا ہے۔ اور یہ بھی اعتراف کر لیا کہ انہوں نے IMF کے وفد کے سامنے اس حکومت کو بھی ڈیفینڈ کیا، اس نظام کو، پاکستان کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دینے والی 26 آئینی ترمیم کو، پاکستان کی عدلیہ کی آزادی کو ختم کر دینے والی 26 آئینی ترمیم کو ڈیفینڈ کیا ہے جسٹس ضیاء خان نے۔ اور دوسرا جو میں آپ کو بتاؤں، یہ جو عمران خان والی انہوں نے بات کی نا لیٹر کے اوپر، جی میں نے دیکھا ہے اور میں نے آئینی بینچ کو بھیج دیا ہے، یہ بھی ایک بڑھتے ہوئے انٹرنیشنل دباؤ کو کم کرنے کی کوشش ہے۔ پوری دنیا کو اب یہ بتایا جائے گا کہ وہ چیف جسٹس پاکستان نے ٹیک اپ کر لیا عمران خان کی شکایات کو، تو اس لیے انٹرنیشنل پریشر آپ کم کر دیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ پہلے بھی یہ ٹریپ تھا تحریک انصاف کے لیے، جب مذاکرات کے لیے حکومت نے کمیٹی بنائی، وہ ٹریپ تھا۔ پوری دنیا میں 26 نومبر کے اوپر رولا پڑ گیا، دباؤ آیا پاکستان کے اوپر، پاکستان کی حکومت نے اور اداروں نے بڑا زبردست ٹریپ کیا PTI کو۔ عمران خان کہتے رہ گئے کہ ہمیں مذاکرات نہیں کرنے چاہیے، لیکن PTI کے اندر چابی والے کھلونوں نے عمران خان کو کہا نہیں ہمیں مذاکرات کرنے چاہیے۔ عمران خان نے کہا کر کے دیکھ لو۔ اس وقت بھی یہ ہوا کہ انہوں نے پوری دنیا کو بتایا کہ جناب ہم بیٹھ گئے ہیں اپوزیشن کے ساتھ، PTI کے ساتھ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چیزیں ہم انٹرنلی کر رہے ہیں۔ اور اب یہ جو جسٹس ضیاء خان نے کہا ہے کہ انہوں نے لیٹر دیکھا ہے اور وہ انہوں نے آئینی بینچ کو بھیج دیا ہے، یہ بھی ایک عالمی دباؤ کو کم کرنے کی کوشش ہے کہ عالمی دباؤ ڈالنے والوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں آپ پلیز ایزی ہو جائیں۔ ہمارے جو چیف جسٹس پاکستان ہیں، جن کو نواز شریف اور زرداری نے لگایا ہے، سلیکٹ کیا ہے 3رے نمبر سے آؤٹ آف ٹرن، بغیر کسی میرٹ کے، بغیر کسی کرائٹیریا کے، آج تک نہیں پتہ چلا کہ کیا کرائٹیریا تھا جسٹس ضیاء خان کو بنانے کا، تو وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے ٹیک اپ کر لیا ہے، تو اس لیے آپ یہ 26 نومبر ہو، یہ ساری چیزیں ہوں۔ لیکن آج کی میرے نزدیک جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ جسٹس ضیاء خان اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ عمران خان نے جو لیٹر لکھا ہے اس میں عمران خان نے USB میں ثبوت دیے ہیں، اور ان ثبوتوں میں وہ بڑی انہوں نے کہا کہ اس میں سنجیدہ چیزیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ عمران خان نے گولی چلنے کے جو ثبوت فراہم کیے ہیں ان میں دم خم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لیٹر میں نے تو پورا پڑھا ہے عمران خان کا، اس کے ساتھ جو نیکسچر ہیں، جو ثبوت ہیں وہ بھی دیکھیں۔ عمران خان نے اور تو کوئی ثبوت نہیں لگائے، باقی تو پچھلے واقعات کا تو ذکر کیا ہے کہ قاضی گھٹیا انسان نے کیا کیا، عدلیہ کا کیا شرمناک کردار تھا، عدالتیں کیسے سہولتکار بنی،
الیکشن کمیشن نے کیا کیا، امین الدین خان وغیرہ اب تک کیا کر رہے ہیں، یہ ساری باتیں عمران خان نے ان کا حوالہ ضرور دیا ہے، لیکن ثبوت ایک ہی چیز کے عمران خان نے دیے ہیں اور لگائے ہیں، اور وہ ثبوت ہیں 26 نومبر کے گولیاں چلنے کی، لوگوں کے زخمی ہونے کی، ہسپتالوں کی، قبروں میں اتارنے کی، یہ سارے ثبوت عمران خان نے لگائے ہیں۔ اور آج چیف جسٹس پاکستان اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ وہ سنجیدہ چیزیں ہیں اور ان میں دم خم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ چیف جسٹس پاکستان اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ہاں گولی چلی ہے اور عمران خان نے جو ثبوت دیے ان میں دم خم ہے۔ لیکن پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ان ثبوتوں کو اٹھا کے اس آئینی بینچ کو بھیج دیا ہے، جو آئینی بینچ کا براہ راست ٹکراؤ ہے عمران خان کے ساتھ، جو عمران خان کو کسی صورت باہر نہیں آنے دیں گے، جن کا کنفلکٹ ہے، جن کا مفاد ہے، جس ترمیم کے تحت ان کو بااختیار بنایا گیا ہے، ان کو آئینی بینچ کا ممبر نون لیگ نے بنایا ہے، حکومتی بینچ ایک بنایا ہے۔ اس پہ ہمارے دوست وقار ملک کی تو بڑی سخت اس کے اوپر پوزیشن ہے، اور وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ اس کو آپ آئینی بینچ نہ کہا کریں، اس کو آپ ملٹری بینچ کہا کریں۔ یہ وقار ملک صاحب کا پوائنٹ آف ویو ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو آئینی بینچ کہہ کر اور اس کی کریڈیبلٹی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ اس کو ملٹری بینچ کہا کریں، اس کو آپ جو ہے وہ آئینی بینچ نہ کہا کریں۔ یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ملٹری کورٹس میں سویلین کے ٹرائل کے لیے بنائے گئے بینچ، چنے گئے ججز کا یہ بینچ ہے۔ خیر، اب آتے ہیں اور جسٹس یحییٰ خان نے کیا کچھ کہا ہے۔ انہوں نے صحافیوں کو کہا، اور میں آپ کے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ 2 لیٹرز جن کا ابھی تک جواب نہیں آیا، اس میں عمران خان صاحب نے کیا کچھ کہا ہے۔ جسٹس یحییٰ خان کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو 3 چیزوں کے لیے بلایا ہے اپڈیٹ کرنے کے لیے: ایک IMF وفد سے ملاقات، دوسرا پرائم منسٹر اور شہباز شریف کا لیٹر، اور جو ہم نے اپوزیشن لیڈر کو بلایا ہے اس پہ، اور عمران خان کی طرف سے خط۔ وہ کہتے ہیں کہ IMF وفد سے کمیٹی روم میں ملا اور انہیں واضح کیا کہ عدلیہ ہماری جو ہے وہ بڑی کنزرویٹو ہے، اور ہم بہت سی چیزیں جو ہم سے جاننا چاہتے ہیں وہ ہم آپ کو نہیں بتا سکتے، ہم آپ کو مکمل تفصیلات نہیں دے سکتے۔ ہم نے آئین کا حلف لیا ہوا ہے اور عدلیہ کی آزادی کا حلف لیا ہوا ہے۔ مجھے جسٹس یحییٰ خان کا کوئی ایک اقدام آپ کمنٹ کر کے بتا دیں، کوئی جسٹس یحییٰ خان کا حامی ایک اقدام بتا دے کہ انہوں نے اپنے حلف کے مطابق عدلیہ کی آزادی کے لیے کوئی ایک کام اگر کیا ہو تو پلیز مجھے کمنٹ میں بتا دیں، میں آپ سے معافی مانگ لوں گا۔ تو جسٹس یحییٰ کہتے ہیں کہ ہم نے آئین کے تحفظ کا حلف اٹھایا ہوا ہے، ہم نے عدلیہ کی آزادی کے تحفظ کا حلف اٹھایا ہوا ہے، اور ہم ریفارمز کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ میں نے IMF وفد کو کہا کہ آپ بڑے زبردست ٹائم پر ہمارے پاس آئے ہیں۔ یہ بھی انہوں نے اس نظام کو بچایا ہے، انہوں نے اس حکومت کو بچایا ہے، اس کے اداروں کو بچایا ہے، جب انہوں نے IMF کو سب اچھا کی رپورٹ دی اور کہا کہ اگر آپ کے کوئی کنسرن ہے تو وہ کنسرن تو شہباز شریف پہلے اٹھا چکے ہیں۔ یہ تو بڑا کمال ہو گیا ہے، آپ کی جو شکایات ہیں یہ تو ہمارے پرائم منسٹر بھی یہی سوچ رہے ہیں، اور مجھے ایک خط لکھا ہے شہباز شریف نے۔ یہ سارا میچ فکس نظر آتا ہے کہ IMF کے کنسرنز کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے کنسرن ٹھیک ہیں، لیکن یہ کنسرن پہلے ہی ہمارے پرائم منسٹر اٹھا چکے ہیں، اور اس کے اوپر تو ہم نیشنل